أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 19 فروری کو میں درس نمبر 50 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آج کا موضوع بھی موت ہے. کل میں یہ کر رہا تھا کہ موت ایک مصلحت ہے اور یہ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے. معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو شاکر، یہ اموات جو ہوتی ہیں یہ ایک مصلحت ہے. اگر موت نہ ہوتی تو بنی نوع انسان ختم ہو گیا ہوتا. اور قدیم زمانے کے سائنسدان جنہوں نے موت کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ سنگین غلطی پر تھے. میں آنے والے سائنسدانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ موت کو ختم کرنے کی طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ موت ختم ہو گئی تو نسل انسانی تباہ ہو جائے گی. مزید مولانا ابو شاکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ چند لمحوں کے لیے غور کرو کہ اگر موت نہ ہو اور آدمی یہ جان لے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا تو ظالم لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش مزید کریں گے تاکہ لامحدود زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دولت کے مالک بنے رہیں. کیونکہ کمزور لوگ اپنے اموال کے بچاؤ کی خاطر ظالموں کے خلاف متحد ہوں گے اور مقابلہ کریں گے تو توانا غاصب دوسروں کو ختم کر دیں گے. کیونکہ فطری موت تو ہے نہیں، لیکن قتل کے ذریعے تو موت موجود ہے. لہذا طاقتور غاصب کمزور لوگوں کو قتل کر دیں گے. آج جبکہ طاقتور غاصب آدمی کو علم ہے کہ وہ ایک دن مر جائے گا، اس کی موت زیادہ دور نہیں ہے، پھر بھی وہ مال و دولت جمع کرنے کی حرص کرتا ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے تو ان کی حرص آج کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی. پھر طاقتور لوگوں کی آپس میں جنگ و جدل ہوتی اور آخر کار سب سے طاقتور شخص باقی رہ جاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی ختم ہو جاتی. اور اگر موت نہ ہو تو زندگی میں کسی کے لیے لذت ہی نہیں ہے. جس طرح کام نہ کرنا ہو تو آرام میں کسی کے لیے لذت نہیں ہے. جو چیز لوگوں کی زندگی میں کشش کا باعث ہے وہ موت کا خوف ہے. آج اگر والدین اپنے بیٹے پر مہربان ہے تو اس لیے کہ انہیں علم ہے کہ وہ مر جائیں گے اور ان کا بیٹا زندہ رہے گا اور ان کے بعد اس دنیا میں ان کی یادگار ہوگا اور اپنی زندگی کے ساتھ اپنے والدین کے نام کو بھی دنیا میں روشن کرے گا. مزید مولا ابو شاکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر موت نہ ہوتی تو خدا پرست لوگ خدا سے نہ ڈرتے. آج جبکہ ہر سچا مسلمان خدا سے ڈرتا اور اس کے احکام بجا لاتا ہے تو اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر خدا کی اطاعت نہیں کرے گا اور اس کے احکام نہیں بجا لائے گا تو موت کے بعد قیامت کے دن سزا کا مستوجب ہوگا. لیکن اگر موت نہ ہوتی تو چونکہ کوئی نہیں مرتا تو لامحالہ قیامت کا دن بھی نہ ہوتا. کیونکہ قیامت کے دن کے لیے ضروری ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو اور اللہ سے اس دنیا میں کیے گئے اور اللہ اس سے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی سزا دے یا جزا دے. تو موت جو ہے وہ احکام الہی پر عمل کرنا سکھاتی ہے. ابو شاکر سے مخاطب ہو کر معصوم فرماتے ہیں کہ موت سے خوف توحید پرست لوگوں کو خدا کے احکامات کی بجا آوری کی طرف مائل کرتی ہے اور ظلم سے روکتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظلم وجود میں نہیں آتا، کیونکہ موت سے خوف کے باوجود ظلم ختم نہیں ہوا. وہ لوگ جو خدا کے معتقد نہیں ہیں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، چونکہ وہ شخص جس کا خدا پر ایمان ہو اور اس کے احکام کی پیروی کرتا ہو وہ دوسروں پر ستم نہیں کرتا. اگر موت موجود نہ ہو اور فرض کریں تمام بنی نوع انسان باقی رہتے تو زندگی کی جو حالت ہم آج دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی.
ایسی صورت میں کوئی بھی اپنے آپ کو گرم صحراؤں یا ٹھنڈے علاقوں میں زندگی بسر کرنے کی زحمت نہ دیتا۔ جو علاقے آب و ہوا کے لحاظ سے معتدل ہیں وہ وہاں چلا جاتا اور وہاں کے رہنے والوں کو قتل کر کے ان کی اراضی پر قبضہ کرنے کے بعد آرام سے وہاں زندگی گزارنے لگتا۔ انسان صرف ایسی صورت میں نقل مکانی کرتا ہے جب وہ مقامی آبادی کو ختم کر کے ان کی جائیداد پر قبضہ جما سکتا ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں ابو شاکر اگر فرض کریں کہ موت نہ ہونے کی صورت میں بنی نوع انسان ختم نہ ہوتا تو چند صدیوں کے دوران ہی انسانی آبادی اس قدر بڑھ جاتی کہ انسان نہ صرف تمام جانوروں بلکہ بھوک مٹانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو بھی کھا جاتا، کیونکہ آبادی اس قدر بڑھ جاتی کہ زمین پر کھیتی باڑی کے لیے جگہ نہ ملتی کہ لوگ اس میں ہل چلا کر بیج بوئیں۔ کھیتی باڑی ختم ہو جاتی اور انسان آہستہ آہستہ پہلے جانوروں کو کھانا شروع کرتے، اور جب تمام جانور ختم ہو جاتے تو بھوک مٹانے کے لیے ان کے پاس انسانوں کو کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ مزید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو شاکر سے فرمایا کہ یہ موت ہی ہے جس کی وجہ سے انسانی آبادی اس قدر نہیں بڑھتی کہ زمین میں کھیتی باڑی کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ موت ہی ہے جو انسان کو اللہ کے احکامات کی پیروی پر لگاتی ہے۔ یہ موت ہی ہے جو انسان کے دل میں اپنوں و غیروں کے لیے رحم کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ یہ موت ہی ہے جو غاصبوں کو دوسروں کا مال ظلم سے ہڑپ کر جانے کے راستے میں حائل ہوتی ہے۔ یہ موت ہی ہے جو زندگی انسانوں کے لیے شیریں بناتی ہے۔ اللہ نے جو چیز پیدا کی اس میں اس کی ایک یا ایک سے زیادہ مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اگرچہ وہ ہماری نظروں میں بے سود یا مضر ہی کیوں نہ ہو۔ مگر نظریہ موت کے بارے میں امام نے ابو شاکر کے کلام کو سنا اور فرماتے رہے۔ وہ اس کلام سنتا رہا اور جواب میں امام صادق علیہ السلام نے اپنی گفتگو روک دی تو ابو شاکر امام صادق علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی گفتگو سے میں نے یہ سمجھا کہ انسانوں کو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بقول خدا کی مصلحت اسی میں ہے کہ آدمی مرے، کیونکہ خدا کی مصلحت اس طرح ہے، لہذا بہتر یہ کہ ہم جتنا جلدی مر جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو شاکر، جو کوئی اپنے آپ کو قتل کرے وہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے بندوں کو اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور جان کی حفاظت کا ایک راستہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں زیادتی سے کام نہ لیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کی زیادتی سے آدمی طبعی موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ تو ابو شاکر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی گوشت زیادہ کھانے سے پرہیز کرو۔ ابو شاکر کہتا ہے لیکن میں تو گوشت کھانے میں لذت محسوس کرتا ہوں، وہ گوشت کھانے سے پرہیز نہیں کر سکتا۔ تو امام نے فرمایا کہ زیادہ گوشت کھانے سے پرہیز کرو۔ ابو شاکر نے پوچھا کیوں پرہیز کروں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ زیادہ گوشت کھانے سے بعض لوگوں پر بیماری کا اچانک حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ناگہانی موت کا شکار ہو کر چل بستا ہے۔ تو ابو شاکر کہتا ہے کہ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں کہ زیادہ گوشت کھانے سے انسان ناگہانی موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ گوشت کھانا ناگہانی موت کا سبب بنتا، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ گوشت کھانے سے بعض لوگ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ گوشت کھانا اچانک بیماری کا سبب بنتا ہے۔ وہ بھی سب لوگوں میں نہیں، بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں لیکن ناگہانی موت کا شکار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اس طرح سے پرہیز کرنا چاہیے ہے، اور اپنی غذا ایک تو یہ کہ حلال طریقے سے استعمال کی جائے، حلال طریقے سے حاصل کی جائے، اور جو اطباء طبیب
ڈاکٹر حضرات احتیاط بتاتے ہیں ان پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔